مولاي صل وسلم دائما ابدا بحمد اللہ۔ آج ہمارا 17واں سبق ہے۔ 16 سبق پہلے گزر چکے ہیں۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 29 یہ ہم نے شروع کی تھی بیان کرنی، پھر وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ کائنات میں کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اس کائنات کا واحد پالنہار بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، اس لیے لائق عبادت بھی صرف میں ہی ہوں۔ اسی دعوی توحید پر مالک دلائل پیش کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے پینے کے لیے کیا شاندار پانی عطا فرمایا، جس مالک نے یہ تمہارے رہنے کے لیے مکانات بنانے کا تمہیں ڈھنگ سکھایا، تمہارے لیے سبزیاں اگائیں، جانور بنائے، تو سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، عبادت بھی پھر اسی پروردگار کی ہوگی۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے ہمیں ایک اصول بتاتی ہے، ایک قانون بتاتی ہے۔ وہ اصول اور قانون کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا نا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تو یہاں سے قانون بنا کہ ہر چیز اصل میں جائز ہے، مباح ہے۔ دیکھیے، جو قرآن شریف مدینہ منورہ سے چھپ کر فری تقسیم ہوتا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ قرآن یہ اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے۔ تو اس قانون کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ میں اسی قانون کی تائید میں مزید آیتیں بھی تلاوت کروں گا، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہر شے اصل میں جائز ہے۔ منع حرام چیز کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا پیارا رسول علیہ السلام ان دونوں میں سے کوئی ایک کسی چیز کے بارے منع فرما دیں، روک دیں، تو وہ چیز حرام ہوتی ہے، وگرنہ ہر چیز جائز ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ قانون آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ خام خواہ کچھ ساتھی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ میلاد شریف کی خوشی کہاں لکھی ہے، 11ویں شریف کہاں لکھا ہے،
جنازے کے بعد دعا کہاں لکھی ہے؟ یا درود و سلام اذان کے ساتھ کہاں لکھا ہے؟ تو بڑے آرام سے آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ بھائی اللہ نے تو ہر چیز کو جائز رکھا ہے، اگر تمہارے پاس حرمت کی کوئی دلیل ہے تو پیش کر دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ جب تمہارے پاس شے کی حرمت کی دلیل کوئی نہیں تو صرف تمہارے کہنے سے شے حرام نہیں ہو جاتی۔ اب ایک اور آیت کریمہ وہ بھی آپ سن لیجئے، 7واں پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 101۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، خام خواہ چیزوں کے بارے پوچھتے نہ رہا کرو کہ یہ چیز کیسی ہے، یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، نہ پوچھتے نہ رہا کرو۔ ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے پوچھنے پر وہ چیز تم پر ظاہر کر دی گئی پھر تمہیں اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا۔ اس لیے تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ خام خواہ سوالات مت کیا کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں تو پتہ ہے وقت کون سا ہے؟ حین ينزل القرآن، قرآن تو اس وقت اتارا جا رہا ہے نا، قرآن اتارا جا رہا ہے۔ تم نے پوچھا، تمہارے پوچھنے پر آ گیا آرڈر، جو آرڈر پہلے نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تبد لکم، وہ چیز تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ جب ظاہر کر دی گئی پھر تو آرڈر آ گیا نا، اب اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اچھا چلو، جو تم نے پہلے پوچھا تھا عفا اللہ عنہا، اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑے حلم والا ہے، بردبار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ ایک صاحب نے سنا تو سوچ میں پڑ گیا، نماز تو روز فرض ہے 5 مرتبہ، یہ رمضان شریف کے روزے بھی ہر سال فرض ہیں، زکوٰۃ بھی ہر سال فرض ہے، یہ پتہ نہیں حج ہر سال فرض ہے کہ نہیں، پتہ نہیں حج ہر سال فرض ہے کہ نہیں۔ اگر دیکھتے ہیں رمضان کے روزوں کو، سال کی زکوٰۃ کو، روز کی نمازوں کو، تو دل میں آتا ہے کہ حج بھی تو ہر سال ہی فرض ہونا چاہیے نا۔ لیکن جب دیکھتے ہیں اسلام کی حکمت عملی پر، تو دل میں آیا اگر ساری حج پر چلے جائیں، ہر سال حج فرض ہو اور ہر کوئی حج پر چلا جائے، پیچھے تو چوراں دیاں موجاں نے۔ اب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا، الکل عام ھذا یا رسول اللہ، آقا کیا ہر سال ہی حج فرض ہے؟ سرکار نے سنا، جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا، سرکار نے جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پوچھا، وہ فرمایا اے آج اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتی تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا جو تم کر نہ سکتے۔ پھر اس پر آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ حج ہم پر کیا ہر سال فرض ہے؟ نہیں، ایک ہی بار فرض ہے نا صاحب استطاعت پر، ہر سال تو فرض نہیں۔ لیکن اگر سرکار کے منہ سے نکل جاتا
سرکار فرما دیتے پھر تو ہر سال فرض ہو جاتا نا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شے بندے پر فرض یا حرام تب ہوتی ہے جب ادھر سے حکم آتا ہے۔ بغیر حکم الہی کے، بغیر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے، شریعت کے خلاف کبھی کوئی چیز اپنی مرضی سے ہم حرام نہیں کر سکتے، نہ اپنی مرضی سے ہم فرض کر سکتے ہیں۔ یہ تفسیر کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، علماء دیوبند کے جو شیخ الاسلام ہیں انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی، انہوں نے لکھا ہے یا تو مراد یہ ہے کہ ان اشیاء سے درگزر کی، یعنی جب خدا نے ان کے متعلق کوئی حکم نہ دیا تو انسان ان کے بارے میں آزاد ہے، خدا ایسی چیزوں پر گرفت نہ کرے گا۔ چنانچہ اسی سے بعض علماء اصول نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اور یا یہ کہ ان فضول سوالات سے جو پہلے کر چکے ہو اللہ نے درگزر کی، آئندہ احتیاط رکھو۔ حاشیہ عثمانی صفحہ 161۔ اسی کی تفسیر میں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے جن کی نہ دین کے کسی معاملہ میں ضرورت ہوتی تھی نہ دنیا ہی کے کسی معاملہ میں۔ مثلا ایک صاحب بھرے مجمع میں آپ سے پوچھ بیٹھے کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ پوچھ لیا نا کسی نے میرا اصلی باپ کون ہے، تو سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے کی پتہ تیرا اصلی پیو کون ہے، نہیں یہ تو نہیں کہا، بلکہ بتایا جو لوگ تجھ پر الزام لگاتے ہیں نا کہ تو حرامی ہے، غلط ہے، تیرا باپ وہی ہے جس کی طرف تو منسوب ہے۔ اچھا پوچھ بیٹھے کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ اسی طرح بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے اور خواہ مخواہ پوچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کرانا چاہتے تھے جنہیں شارع نے مصلحتاً غیر معین رکھا ہے۔ مثلا قرآن میں مجملاً یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پا جائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ ایسے ہی لا یعنی اور غیر ضروری سوالات سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے اور خواہ مخواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے۔ یہ کون تفسیر کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی صاحب۔ پھر انہوں نے آگے ایک حدیث بھی نقل کی ہے اپنی بات کی وضاحت کے لیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم علی الناس من اجل مسألته۔ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی، اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز ٹھہرائی گئی۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ اگر نہ پوچھتا تو وہ چیز حرام نہ بنتی، اور جب پوچھا تو پوچھنے پر، جس کے پوچھنے پر وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں میں سے یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ جس چیز کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے صرف وہی چیز حرام ہوگی، اور جس چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا وہ چیز کسی مولوی صاحب کے کہنے پر حرام نہیں ہوگی، ناجائز نہیں ہوگی۔ ناجائز وہی چیز ہے جس کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اب یہ بھی مودودی صاحب ہی نقل کر رہے ہیں،
ایک دوسری حدیث میں ہے ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس نہ پھٹکو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز کیا ہے، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی، لہٰذا ان کی کھوج نہ لگاؤ۔ اب نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ بھولا نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال، جس کو حرام کر دیا وہ حرام، اور جس کا نام نہیں لیا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ بھول گیا ہے۔ اللہ بھولا نہیں ہے، وہ سب تمہارے لیے جائز ہے، سب تمہارے لیے معاف ہے۔ اب وہ نتیجہ نکالتے ہیں، ان دونوں حدیثوں میں ایک اہم حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے کہ جن امور کو شارع نے مجملاً بیان کیا ہے اور ان کی تفصیل نہیں بتائی، یا جو احکام برسبیل اجمال دیے ہیں اور مقدار یا تعداد یا دوسرے تعینات کا ذکر نہیں کیا ہے، ان میں اجمال اور عدم تفصیل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شارع سے بھول ہو گئی ہے، تفصیلات بتانی چاہیے تھیں مگر نہ بتائیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شارع ان امور کی تفصیلات کو محدود نہیں کرنا چاہتا اور احکام میں لوگوں کے لیے وسعت رکھنا چاہتا ہے۔ اٹھائیے تفہیم القرآن جلد 1 صفحہ 507 صفحہ 508۔ اب ذرا دوبارہ میری بات سن لیجئے، اللہ بھولا نہیں ہے۔ جس چیز سے اللہ نے سکوت فرمایا ان میں گنجائش ہے، دل کرتا ہے کرو، دل کرتا ہے نہ کرو۔ منع کون سی چیز ہے؟ جس سے اللہ رسول نے منع کر دیا، اور جس سے اللہ رسول نے حلال کر دیا وہ حلال ٹھہری، جس کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ٹھہری۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، ہم لوگ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح ہم ایصال ثواب کی محافل بھی منعقد کرتے ہیں، تقریبات منعقد کرتے ہیں ایصال ثواب کی، تو اس پر بھی فتویٰ لگ جاتا ہے اور یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ جنازہ ختم ہو جاتا ہے سلام پر، اللہ اکبر سے شروع ہوا، سلام پر جنازہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے یہاں رواج کیا ہے کہ سارے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس پر بھی بعض لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں وہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ خود میرے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں اس عنوان پر، جنازے کے بعد دعا کے عنوان پر۔ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارے کچھ ساتھی اذان سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، کچھ ساتھی اذان کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، کچھ ساتھی اذان اور نماز کے درمیان درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہم اسے فرض نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو واجب نہیں سمجھتے، سنت نہیں سمجھتے، یہ سب جائز ہیں۔ کیوں جائز ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا ہے۔ جب اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے تو بھئی آپ کون ہو ہمیں منع کرنے والے؟ بیٹے تھوڑا سا نہ فاصلہ رکھیں، یہ بالکل ساتھ ٹچ نہ ہو، فاصلہ رکھیں۔ تو کسی اور کے کہنے پر یہ چیزیں نہ ناجائز ہوتی ہیں نہ حرام ہوتی ہیں۔ میں دلائل آگے بھی دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہونا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔
جو آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات سن کر خوش نہیں ہوتا بے ایمان ہے۔ یہ خوش ہونا اندر میں اس کے من میں خوشی کے جذبات پیدا ہوں، یہ بندے پر فرض ہے۔ وہ بدبخت ہے جو اپنے بیٹے کی ولادت کا ذکر سن کر تو خوش ہو، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام جن کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت ملی، ان کی ولادت پر بندہ نہ خوش ہو کڑے تو بھئی یہ حرام ہے۔ نہیں اچھا، لیکن فرض ہم پر کیا ہے؟ بس خوشی کا اظہار کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں بتایا خوش کیسے ہونا ہے، خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ خوش ہونا تو فرض ہے، لیکن آگے جس طرح جی چاہے وہ خوشی کا اظہار کر دے، وہ اظہار کرنے کا طریقہ جائز ہوگا۔ جائز ہوگا۔ اصل چیز کیا ہے کہ بندہ اندر سے خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور نماز کے آگے پیچھے ہم نے درود و سلام پڑھنا کب ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ اللہ نے نہیں بیان کیا، مطلقاً بیان فرمایا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب جی چاہے پڑھ لو، جب بھی درود شریف پڑھو ٹھیک ہے، جب بھی سلام پڑھو ٹھیک ہے، عرض کرو صلاۃ و سلام۔ یہ اوقات جو ہیں یہ فرض نہیں، یہ واجب نہیں۔ ہاں کچھ اوقات ہیں جو سرکار نے فرمایا میرا نام آئے تو مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ یہ سرکار نے کچھ چیزیں بتائی ہیں نا کہ جب اذان ختم ہو جائے تو اذان کے بعد جو مؤذن کہتا جا رہا ہے تم سنتے جاؤ، وہ کہتے جاؤ، اور جب اذان ختم ہو جائے ثم صلوا علیہ، پھر میں مصطفیٰ پر درود شریف پڑھو، صلاۃ پڑھو۔ کیوں؟ فإنہ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کیونکہ جو بھی مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ پڑھتا ہے اللہ اسے 10 رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے، 10 رحمتوں سے نوازتا ہے۔ یعنی جو اوقات حدیث میں آ گئے ان اوقات میں درود و سلام پڑھنا، یہ باقی کے اوقات میں درود و سلام پڑھنے کی نسبت زیادہ اجر کا باعث ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حدیث آ گئی۔ لیکن جن اوقات میں حدیث نہیں آئی تو وہاں درود شریف پڑھنا سنت بھی نہیں ہوگا، جائز ضرور ہوگا، جائز۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر چیز کو آپ نے اپنی حد پر رکھنا ہے۔ جو حرام ہے اس کو حلال نہیں کہنا۔ اللہ نے مردار حرام کیا ہے، اس کو حلال نہیں کہنا۔ اسی طرح جو چیز صرف جائز اور مباح ہے اس کو آپ نے فرض بھی نہیں کہنا۔ جو چیز صرف جائز ہے، سنت نہیں، اس کو سنت نہیں کہنا، اس کو صرف جائز کہنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم ہیں اہل سنت و جماعت، اہل جواز نہیں ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میرا کلیجہ جلتا ہے، اس لیے کہ جو چیزیں صرف جائز کے درجے میں ہیں ان پر ہمارے ساتھی اتنا زور دیتے ہیں کہ نماز جو فرض ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ جی میلاد شریف کی محفل کرانی ہے، ابھی کراؤ بھی، کون سا گناہ ہے، کراؤ، لیکن اس میں کسی کو تنگی نہ دو۔ یہ تو نہیں کہ لاؤڈ سپیکر اونچے اونچے لگا کر سارے محلے کو تنگ کرتے رہو، نہیں، آرام سے گھر میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر کرو میلاد شریف۔ لیکن میلاد شریف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی چھٹی کر دو، یہ واجب بھی نہیں ہے محفل میلاد، یہ جائز ہے نا، جائز ہے۔ تو جائز کو ترجیح دینا اور فرائض کو چھوڑ دینا یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ ہر چیز کو اپنے درجے میں رکھنا ہے، فرض کو فرض کے درجے میں، واجب کو واجب کے درجے میں، سنت موقدہ کو سنت موقدہ کے درجے میں، سنت غیر موقدہ کو سنت غیر موقدہ کے درجے میں، اور جو مباح ہے اس کو مباح کے درجے میں رکھنا ہے۔
بہرحال وہ حضرات جو ہم سے چڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے، ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے غور سے قرآن شریف پڑھ لیا کریں۔ قرآن ہمیں کھول کھول کر بتاتا ہے حرام وہی چیز ہے جس کو اللہ رسول نے حرام کیا ہے، جس چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا وہ چیز حرام نہیں ہوا کرتی۔ اب اگلی آیت بھی سن لیجیے۔ یہ چیزیں کچھ حرام جو ہوئی ہیں یہ بعد میں حرام ہوئی ہیں۔ مثلا جوا یہ بعد میں حرام ہوا، شراب بعد میں حرام ہوئی۔ جب یہ چیزیں حرام ہو گئیں تو اب ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا، یار ہم تو یہ ساری چیزیں کھاتے پیتے رہے ہیں، وہ جو ہم نے کھایا پیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ حرام ہونے سے پہلے جو لوگ شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ آیا نا دل میں سوال۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل کی، 7واں پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 93۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کس مسئلے میں؟ فی ما طعموا، جو پہلے کھا پی چکے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب کہ وہ ڈرتے رہیں، ایمان پر رہیں اور اچھے اچھے کام کرتے رہیں۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر تاکیداً فرمایا گیا پہلے جو کچھ کھایا تھا نا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ پھر وہ ڈرتے رہیں اور ایمان رکھیں۔ پھر تاکید فرمائی ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرتے رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں۔ تو جو پہلے کھایا پیا تھا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوا کہ چیز حرام اس وقت ہوتی ہے جب اللہ رسول کا آرڈر آ جائے۔ جب تک اللہ رسول چیز کو حرام نہیں قرار دیتے اتنی دیر تک چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک اور آیت بھی سن لیجئے، پہلی آیت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، پہلی آیت۔ دوسری یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور تیسری آیت یہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ اب چوتھی آیت، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کچھ چیزوں کو ہم لوگ کھا لیا کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو گندا سمجھ کر نہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا ہم نے کھانی کون سی چیزیں ہیں اور چھوڑنی کون سی چیزیں ہیں؟ تو بھئی 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 145۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا نا سرکار سے آقا کون کون سی چیزیں ہم نے کھانی ہیں کون سی نہیں کھانی، اللہ نے اصول ظاہر کر دیا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، فرما دیجئے جو مجھ پر وحی کی گئی ہے نا اس میں حرام نہیں پاتا، عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ،
کسی کھانے والے کو اس چیز کا کھانا حرام نہیں سمجھتا، الا مگر ان یکون میتتن کہ وہ مردار ہو۔ اللہ نے حرام چیزوں کی جو لسٹ دی ہے نا مجھے، اس میں مردار کا ذکر ہے، او دمم مسفوحا یا بہتا خون، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقٌ أَوْ فِسْقٌ، کیونکہ یہ نجاست ہے، یہ بلکہ نافرمانی ہے، بے حکمی ہے۔ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وہ جانور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ اللہ فرماتا نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے کہا محبوب اعلان کر، جو مجھ پر حرام چیزیں کی گئی ہیں ان کی ایک لسٹ مجھے دی گئی ہے، اس لسٹ میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور اس کا نام ہے، سور کے گوشت کا نام ہے، اس لسٹ کے اندر مردار کا نام ہے، بہتے خون کا نام ہے، اور بھی چیزیں ہیں جو سرکار نے فرمائی، یہ گدھا حرام ہے، یہ فلانی چیز حرام ہے، جو شکاری درندے ہیں، شکاری پرندے ہیں، یہ حرام ہیں۔ تو جو چیز حرام چیزوں کی لسٹ میں آ گئی وہ حرام، اور جو چیز اس لسٹ میں نہیں آئی وہ ساری کی ساری تمہارے لیے جائز ہیں۔ اب اس اصول کو آپ نے رکھنا ہے یاد۔ آپ کو کوئی کہے 11ویں حرام، تو بڑے آرام سے آپ کہہ دیجئے کہ بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی ایک لسٹ تو دی ہے نا ہمیں، اس لسٹ میں 11ویں کا نام دے دیجئے، ہم چھوڑ دیں گے۔ اور تم میلاد مناتے ہو، میلاد کرتے ہو، یہ حرام ہے۔ بڑے آرام سے پوچھ لیجئے بھائی جان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام چیزوں کی ایک لسٹ دی ہے، کیا اس میں اس چیز کا نام ہے؟ وہ کہیں او تم درود و سلام پڑھتے ہو، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہو، تو آپ کہہ دیجئے بڑے آرام، ہر جگہ تو نہیں پڑھا جاتا لیکن کہیں یہی پڑھا جاتا ہے۔ اب بڑے آرام سے پوچھ لیجئے بھائی صاحب، یہ اللہ رسول نے جو حرام چیزوں کی لسٹ دی ہے کیا اس میں اس چیز کا نام ہے؟ جنازے کے بعد ایصال ثواب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، فرض نہیں سمجھتے ہم، واجب نہیں سمجھتے ہم، سنت مؤکدہ نہیں سمجھتے، اس کو جائز سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ لیکن اگر کوئی ضد کرے کہ جی بسم اللہ آپ حرام چیزوں کی لسٹ میں ان چیزوں کا نام دے دیں، ہم اللہ کی قسمیں چھوڑ دیں گے۔ آپ نے کئی بار میری زبان سے سنا ہے کہ میں کیوں یہ دعوت لیے پھرتا ہوں کہ بھائیو نہ لڑیں، ہم آؤ بیٹھیں ٹیبل پر، ہم سب سے پہلے شرک کی متفق علیہ تعریف کرتے ہیں، پھر بدعت کی متفق علیہ تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، اس تعریف کے مطابق شرک دکھانا آپ کا کام ہے، چھوڑنا ہمارا کام ہے۔ اسی طرح بدعت کے معاملہ میں بدعت کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کر لیجئے، اس کے بعد دکھانا آپ کا کام ہے، چھوڑنا ہمارا کام ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں، جو معتدل علماء ہیں دیوبندیوں میں، وہ ہمیں مشرک نہیں کہتے، مشرک نہیں کہتے۔ میری خود بات ہوئی تھی مشرف کے دور میں مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے، دارالعلوم کراچی کے صدر ہیں، مفتی شفیع صاحب کے فرزند ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے، میں نے یہی اپنا فارمولہ دیا نا ان کو، تو مجھے کہنے لگے آپ کے عقائد پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے معمولات پر ہمیں ہے اعتراض۔ تو معمولات بھی الحمدللہ ہمارے بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ جو چیز جائز ہے ہم اس کو جائز کے درجے میں رکھتے ہیں، اور ہے ساری غلط فہمی۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں، یہ ساتھی ہمارے پاس بیٹھنے سے ڈرتے ہیں۔ یہاں بھی کسی کو کہہ دو نا چلو یار شیخ کالونی چلنا ہے، انہیں نہیں یار تو کو اور جگہ نظر نہیں آتی، بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ میں تو ونڈ کر دیتا ہوں نا ہر چیز کو۔ وہ میں نے آپ کو سنائی بھی تھی بات، کئی بار سنائی ہے، جلسوں میں بھی میں نے سنائی ہے۔ وہ بنی تھی ملی یکجہتی کونسل، اس میں سارے ہی مسالک کے نمائندہ تھے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ چیئر کر رہے تھے، صدر تھے وہ، میں بھی اس کے مرکز کا ممبر تھا۔ اب تو خیر ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ کوئٹہ میں میٹنگ آئی،
میں اور میرے داماد ہیں مولانا غلام مصطفیٰ شاکر، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، سلامت رکھے، میرے جتنے عزیز ہیں سب کو سلامت رکھے، وہ اور میں گئے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ہوٹل کی لابی کے اندر میں جا رہا تھا، وہ بھی ساتھ تھے۔ آگے سے میزبان آ گئے، میاں اجمل قادری صاحب، لاہور والے، بڑے مشہور دیوبندی عالم ہیں۔ وہ میزبان تھے نا ہوٹل میں ہماری دعوت کے، تو خیر الیک سلیک ہوئی ان سے۔ میں نے پوچھا ماشاءاللہ آج پھر میاں صاحب خوب جیب ڈیلی ہوگی؟ ذرا عادت نا میری ہنسی مزاج چلتا رہتا ہے۔ تو فٹ کہنے لگے بس جی یہ لنگر قادریہ ہے۔ میں نے کہا ہیں لنگر قادری؟ بے شک لنگر قادریہ ہے۔ میں نے دل میں کہا میاں پھنس گیا۔ خیر وہ آگے چلے گئے، ہم آگے آ گئے، میٹنگ شروع ہو گئی، پہلا سیشن ختم ہوا۔ اب نماز کا کھانے کا وقفہ آیا، ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں صاحب نے چونکہ بل دینا تھا، میزبان تھے وہ، ہر کسی سے پوچھ رہے جا کے آپ کی کسی چیز کی ضرورت، آپ کو کسی چیز کی ضرورت۔ مجھے بھی پوچھنے لگے پروفیسر صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت؟ میں کہا میاں صاحب وہ ایک بات تو بتائیں۔ کیا؟ میں نے کہا وہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا آج خرچہ تو خوب ہوگا، تو آپ نے فرمایا تھا یہ لنگر قادریہ ہے۔ یہ بالکل لنگر قادریہ ہے۔ میں نے کہا جی اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کی آج منشا یہ ہے کہ ہمیں کھلا کر جو آپ کو ثواب ملے گا وہ آپ سارے کا سارا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے؟ کہنے لگے بالکل یہی مطلب ہے۔ تو میں نے آگے سے کہا میاں صاحب ہم اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں، آج ہم آپ کے ہاتھوں سے 11ویں شریف کھا رہے ہیں۔ حیران ہو کے کہنے لگے خواہ چاند کی 11 نہ ہو؟ میں کہا نہ، چاند کی پہلی ہو، 5ویں ہو، 7ویں ہو، 10ویں ہو، 11ویں ہو، 17ویں ہو، 25ویں ہو، 29ویں ہو، جب بھی 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو گے ہم اسے 11ویں شریف کہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو یہ 11ویں ہم ہر مہینے دلواتے ہیں، کہ ان کے ہاں ہوتی ہے نا محفل ذکر، تو اس میں وہ کھانا وانا بھی کھلاتے ہیں، تو غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ تو بھئی جھگڑے وگڑے صرف ان مولویوں نے پیدا کیے ہیں جن کی روٹی بنتی ہے لڑائی کرانے سے۔ میں کہتا ہوں لڑانے والے مت بنو، جوڑنے والے بنو، توڑنے والے مت بنو۔ جب قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ چیز وہی حرام ہے جس کو اللہ رسول نے حرام کیا، تو بھئی پھر آپ اتنی جرات تو نہ کریں نا کہ آپ خام خواہ چیزوں کو حرام کہنا شروع کر دیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ جو حدیث بیان کی نا، جو میں نے پس منظر بیان کیا، پھر آپ نے ہی اس آیت کو بیان کیا تھا کلا آجدو۔ اس پر ایک دیوبندی عالم ہیں خلیل احمد صاحب سہارنپوری امبیٹوی، یہ تبلیغی جماعت والے تھے نا، مولانا زکریا صاحب، ان کے مرشد ہیں یہ مولانا خلیل احمد صاحب۔ وہ لکھتے ہیں وَتَلَا اے ابن عباس، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے تلاوت کی لِبَيَانِ اللہ تحریم الا بالوحی، کہ حرمت صرف وحی سے ثابت ہوتی ہے، وحی کے بغیر حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حوالہ نوٹ کر لیں، بذل المجہود، شرح ابو داود، جلد 5 صفحہ 370۔ اچھا یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں ازیں جا معلوم میں شود کہ اصل در اشیاء اباحت است، یہاں سے معلوم ہوا کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ اشیت اللمات جلد 3 صفحہ 479۔ نیز آگے فرماتے ہیں غرض و رضی اللہ عنہ تلاوت این آیت آم بودہ است کہ بدا ناند کے تحریم نیست مگر بوہی و جائز نیست بہوا و وہی گاہ جلی است و گاہ خفی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس آیت کریمہ کے تلاوت فرمانے سے غرض یہ تھی کہ آپ بتا دیں کسی چیز کی حرمت صرف وحی سے ہی ہوتی ہے اور کسی چیز کو اپنی خواہش سے حرام قرار دینا جائز نہیں، اور وحی کبھی خفی ہوتی ہے اور کبھی جلی ہوتی ہے۔ اسی طرح کی بات ایک مشہور غیر مقلد عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، شمس الحق عظیم آبادی صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اور پھر ایک اور ان کے عالم دین ہیں احمد حسن صاحب دہلوی، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے، اور اس میں صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا تھا، چیز کو ذکر نہیں کیا، بس جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا وہ تم پر رحمت ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہی جائز ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی تھیں؟ 4، 5ویں۔ کچھ لوگوں نے کئی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ سورہ اعراف پارہ 8واں آیت نمبر 32، اللہ فرماتا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے محبوب فرما دو کون ہے وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، پاکیزہ رزق اللہ نے دیا تھا، کون ہے اس کو حرام کرنے والا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لے، میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا تھا کہ مکہ والے کچھ جانوروں کو بتوں کے ناموں پر نامزد کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا تمہارے حرام کرنے سے یہ چیزیں کہاں حرام ہو جاتی ہیں؟ نہیں، تمہارے حرام کرنے سے چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ کس کے حرام کرنے سے چیزیں حرام ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کرنے سے۔ پھر ایک اور آیت بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی سن لیجئے۔ لوگوں نے کہا نہیں جی، ان کو تو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ جو جانور ہیں، فرمایا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، محبوب کر چیلنج ان کو، وہ گواہ لاؤ جن گواہوں کے سامنے اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، اور صرف تمہارے کہنے سے تو حرام نہیں ہوتی۔ تو حضرات مولوی صاحبان آپ بھی سن لیجئے، آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ جنازے کے بعد دعا حرام ہے، تو ذرا وہ گواہ تو لاؤ نا جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے جنازے کے بعد کی دعا کو حرام کیا ہے۔ آپ کہہ دیتے ہو ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز پیش کرنا، ایصال ثواب کرنا یہ حرام ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، ذرا لائیے تو صحیح وہ گواہ، قرآن کی وہ آیت تو لائیے نا جس میں لکھا ہو کہ یہ چیز حرام ہے۔ بیٹے یہ چیزیں اس طرح حرام نہیں ہوتی، حرام کرنے کی اتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اور اپنے فضل سے اس نے اپنے محبوب کو عطا کر دی ہے۔ جس چیز کو اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے وہی حرام ہے، جس چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کافی ہو گیا گزارا اس بات پر، پوری تسلی ہو گئی نا۔ بس جو بھی آپ سے بات کرے اسے کہیں بھی ہم تو جوڑنے والوں میں سے ہیں، ہم تو شریعت کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہیں۔ حرام چیزوں کی لسٹ میں ان چیزوں کا حرام ہونا بیان کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز ہمیں آپ شریعت کے مطیع پاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف استوا فرمایا۔ آپ نے یہاں استوا کا ترجمہ نہیں کرنا، استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ کیوں؟ کئی حضرات اس کا ترجمہ کریں گے اللہ پھر کھڑا ہو گیا آسمان پر،
نہیں، اللہ کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے، اترنے سے پاک ہے۔ اور جہاں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں یہ ہیں متشابہات، الفاظ حق ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کا پیارا رسول جانتا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، استوا فرمایا۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، سورۃ نازعات میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا۔ تو اب یہاں سوال کرتے ہیں لوگ، کبھی قرآن کہتا ہے زمین پہلے بنی، کبھی کہتا ہے آسمان پہلے بنا، کس کو مانے کس کو نہ مانے؟ اصل میں یہ چیزیں مرحلہ وار ہوئی ہیں، مرحلہ وار۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ کس کو پیدا کیا؟ زمین کو۔ مادہ سا تھا وہ پیدا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، اس کی جو حالت تھی اس وقت دخان والی۔ پھر اس کے بعد آسمان کے بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں دحو فرمایا، زمین کو دحو کیا۔ دحو کا معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ اس میں پہاڑ گاڑے، اس میں دریا بہائے، جاری فرمائے، سمندر بنائے۔ پہلے زمین کا صرف مٹیریل تیار ہوا، پھیلایا کب اس کو؟ آسمان کے بعد۔ یہ مرحلے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا نا وَإِذْ، تو اس سے پہلے لفظ اذکر محذوف ہے۔ یہ ظرف ہے، اس میں ظرف ہے، تو اس سے پہلے کون سا لفظ محذوف ہے؟ اذکر۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، نائب۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو علامہ قاضی بیضاوی نے، روح المعانی نے، رازی وغیرہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ خلیفہ تو بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے بناتا ہے۔ مثلا بندے نے باہر جانا ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ان کے لیے مجبوری ہو سکتی ہے کہ اس کا بھی نائب بناؤ۔ اب ہمارے صدر کا نائب ہے نا ایک، کون ہے وہ؟ سینٹ کا چیئرمین۔ بھئی نائب بنا دو، کیوں؟ اس کو کبھی نہ کبھی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، تاکہ اس کی غیابت میں بندہ نائب جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ادا کرتا رہے۔ تو اللہ کو نائب بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہیں غائب ہوتا ہے؟ اللہ تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ یا اس لیے نائب بنایا جاتا ہے، یا پھر اس لیے نائب بنایا جاتا ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے۔ اگر یہ صدر صاحب مر گئے، رڑ گئے، پھر ان کی جگہ کون آئے گا؟ بھئی ابھی سے نائب بنا لو۔
تو اللہ کو نائب بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو حی قیوم ہے، وہ خود بھی زندہ، دوسروں کو بھی زندہ تو وہی رکھنے والا ہے نا، اس کو نائب بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ کتنی وجہ ہو گئی؟ 2۔ تیسری وجہ، کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اکیلا بندہ سارے کام کر نہیں سکتا، چلو اب نائب بنا لو۔ جس طرح پرائم منسٹر ہے، سارے کام اکیلا کر نہیں سکتا، تو اس نے 50 کے قریب اپنے نائب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ وزارت خارجہ یہ چلائے گا، داخلہ یہ چلائے گا، وزارت صنعت یہ چلائے گا، وہ بنائے ہوئے ہیں نا اس نے نائب۔ تو اللہ نے کیوں نائب بنایا جی اپنا؟ کہ اللہ سارے کام خود نہیں کر سکتا؟ اس سے بڑھ کے کون کام کر سکتا ہے؟ وہ اللہ نے نائب کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے ذرا دھیان سے، اللہ نے اپنی مجبوری کے لیے نائب نہیں بنایا، ہماری مجبوری کے لیے نائب بنایا ہے، ہماری مجبوری کے لیے، اس لیے کہ وہ ہے غایت تقدس میں، پاکیزگی کے اعلیٰ ترین جو مراتب ہیں ان سے بھی بہت اونچا ہے، اور ہم ہیں بہت گندے مندے، ہمارے اندر اتنی سکتی نہیں کہ ہم اس سے فیض لے سکیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیض دینے کے لیے ہم گندے مندوں کو ایک درمیانی شخصیت کو پیدا فرمایا، درمیانی شخصیت کو، جس کا تعلق ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، ادھر سے فیض لیوے ادھر فیض دیوے۔ ہماری ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خلیفے کا تعین فرمایا، ہماری وجہ سے۔ اب جو خلیفہ ہے نا، اس کے اندر 2 جہتوں کا ہونا ضروری ہے، جہت نورانیت، جہت ملکیت ایک، اور دوسری جہت بشریت۔ جہت ملکیت اور جہت نورانیت کی وجہ سے یہ خلیفہ ادھر سے فیض لیتا ہے، اور جہت بشریت کی وجہ سے خلیفہ آگے فیض دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام ہیں اس زمین میں اللہ کے پہلے خلیفہ، لیکن سب سے بڑا خلیفہ جو خلیفہ اعظم ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر خلیفے کے بعد دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ سن 6 جنوری سن 1986 میں کمبو شریف میں مناظرہ تھا میرا، حضرت اشرف العلماء رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرما تھے، حضرت مولانا محمد شریف صاحب رضوی وہ بھی تشریف فرما تھے، اور دیوبندیوں کی طرف سے یہ یوسف رحمانی صاحب وہ تھے، ماسٹر امین اوکاڑوی صاحب وہ تھے، اور ادھر سے ڈاکٹر خالد محمود سیال کوٹی وہ تھے، یعنی پورے دونوں گروپ جو تھے نا دیوبندیوں کے وہ سارے جمع تھے، کریم تھی دیوبندیوں کی، ادھر سے ہم خدمت کرنے والے تھے۔ میں نے پہلی دلیل یہ پیش کی، پہلی دلیل یہ پیش کی، اور سرکار ہیں خلیفہ اعظم، سرکار اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، اور نبی ہے ہی وہ جس کی 2 جہتیں ہوں، ایک جہت نورانیت والی، دوسری جہت بشریت والی، ادھر سے فیض لیتے ہیں اور ادھر فیض دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا نا میں بھی خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا، فرشتے بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا یا اللہ آپ بناؤ گے زمین میں اس کو خلیفہ جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور بہائے گا خون کو؟ یا اللہ اگر تو نے خلیفہ اس لیے بنانا ہے کہ تیری عبادت ہو، تیری ریاضت ہو، تیری تسبیحیں ہوں، تو پھر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
تو مالک ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان فرماتے ہیں۔ یا اللہ یہ خلیفے کی نسل نے ہمارے مقابلے میں کیا تیری تسبیحیں پڑھنی ہیں؟ ایک تو ان کی عمریں چھوٹی چھوٹی، دوسرا مثلاً کسی کی 60 سال عمر ہے تو 60 سال لگاتار تو تیری تسبیح نہیں پڑھ سکتا نا، وہ تو سوتا بھی ہے۔ ایک آدمی اوسطاً 8 گھنٹے سوتا ہے، تو 60 سال عمر ہوئی تو 20 سال تو سوتے میں اس نے گزار دیے نا، اور باقی رہ گئی عمر 40 سال۔ اور باقی جو عمر ہے وہ بھی یہ نہیں کہ پیدا ہوتے ہی اس نے عبادت کرنی شروع کر، وہ ہوش میں آتے آتے 7-8 سال ادھر گزر گئے۔ تو پھر یا اللہ وہ شادی بھی کرائے گا، وہ دنیا داری بھی کرے گا، ہر وقت تو نہیں نا تیری تسبیح کر سکتا۔ تو یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ نے فرمایا بات سنو، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اور میں نے یہ زمین بنائی ہے اپنے محبوب کے لیے، میں نے آسمان بنایا ہے تو محبوب کے لیے، میں نے جنت بنائی محبوب کے غلاموں کے لیے، میں نے دوزخ بنائی تو محبوب کے ویریوں کے لیے۔ تو فرشتوں اس محبوب نے تم میں سے تو ہو کر نہیں آنا نا، میں نے تو اس محبوب کو اسی خلیفے کی نسل میں سے بھیجنا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، مالک بنا۔ اب دوسرا مرحلہ آیا، آدم علیہ السلام بن گئے، پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو نام۔ اسماء جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام بھی ہے، پھر اس کے بعد کلہا یہ تاکید بھی ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں رہ گئی جس کا نام اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو نہ سکھایا ہو۔ ہر چیز کا نام، اس کی خصائص، اس کے خصائل، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام سکھایا تھا، تو محبوب علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوبہ تو جو بھی نہیں جانتا تھا نا اللہ نے سب کو سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرا جناب آدم پر بہت بڑا فضل ہے، لیکن جب محبوب کو علم سکھانے کی باری آئی نا فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوبہ یہ تجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔ پتہ چلا سرکار کی عظمت جناب آدم علیہ السلام کی عظمتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سامنے رکھی فرشتوں کے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرشتوں ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہارا دعوت ہے نا کہ ہم اس سے بہتر خلافت کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ذرا بتاؤ نا ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا یا اللہ تجھے پاکی ہے، تیرے اندر کمی کوئی نہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے نا، یہ جو نام ہیں تو ہم سے پوچھ رہے، ہمیں تو ان کا علم نہیں۔ الا ما علمتنا، ہاں یا اللہ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جتنا تو نے سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ یعنی قرآن کی روح سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں نے چیزوں کے نام بتانے سے عذر کیا تھا، یا اللہ چونکہ ہمیں علم ہی نہیں، تو خبر تو وہی دیتا ہے نا جس کے پاس علم ہو، ہمیں چونکہ علم نہیں اس لیے ہم خبریں نہیں دے سکتے۔ تو آدم علیہ آگے آئے گا، آدم علیہ السلام نے پھر خبریں دیں، کیوں؟ ان کے پاس علم تھا۔ باقی انشاءاللہ گفتگو آگے کریں گے۔ مولا یصلی و